حسین موضوعوں میں سے ایک موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ موضوع ہے کہ جب یہ موضوع سامنے آتا ہے تو قلم اس کو لکھنے کے لیے بے تاب نظر آتی ہے، الفاظ حروف الفاظ بننے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں۔ یہ وہ موضوع ہے کہ الفاظ جملوں میں ڈلنے کے لیے بے قرار نظر آتے ہیں۔ کیونکہ موضوع ہی ایسا معطر اور منور کر دینے والا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ عرض کرتے ہیں کہ میں اپنے شعروں کے ذریعے حضور کی تعریف نہیں کرتا، میں اپنے شعروں کے ذریعے میں اپنے اشعار کے ذریعے حضور کی ثنا بیان نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں بلکہ جب میں حضور کا نام اپنے اشعار میں لیتا ہوں تو میرے اشعار میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب میں اپنے محبوب کا نام اپنی زبان سے لیتا ہوں تو میری زبان میں تاثیر آ جاتی ہے۔ جب میں اپنے محبوب کا نام اپنے جملوں میں استعمال کرتا ہوں تو میرے جملوں میں سرور آ جاتا ہے، کیونکہ یہ نام ہی ایسا معطر اور منور کر دینے والا ہے۔ جو بھی اس نام سے منسوب ہوا وہ مہک گیا، وہ دمک گیا، وہ چمک گیا۔ سامعین محترم، یہ وہ موضوع ہے کہ جس موضوع کا ہر پہلو مصر ہے کہ پہلے مجھے لکھا جائے، پہلے مجھے رکھا جائے۔ صدق و وراثتی کا اصرار ہے کہ صاحب موضوع سے ہم سب سے زیادہ متصف ہیں، جبکہ صبر و شکر کا کہنا ہے کہ ہم تو اس کے سفر و حضر کے ساتھی تھے، ہمیں مقدم رکھا جائے۔ محبت و شفقت کا اصرار ہے کہ وہ ہمارے لیے بنا تھا، عفو و درگزر کا اقرار ہے کہ ہم اس کے لیے بنے تھے۔ اظہار و قربانی کی آواز ہے کہ ہمیں مقدم رکھا جائے۔ زہد تقوی لب خندہ ہیں کہ بلا ہم بھی کبھی اس سے جدا ہوئے، ہم بھی کبھی اس سے علیحدہ ہوئے۔ سامعین محترم، اب اس کشمکش اور جھگڑے میں ہم جیسا انسان کرے تو کیا کرے، کیونکہ یہاں تو ہیرا کی جمادی چٹانیں چلا رہی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئیے، ہمیں شرف بخشیے۔ احد پہاڑ منتیں کر رہا ہے، احبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، تو ان میں سے ہر اونٹ آگے بڑھ کر یہی حسرت کر رہا تھا، یہی پکار رہا تھا، یہی آرزو کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ پہلے مجھے ذبح کریں، پہلے مجھے ذبح فرمائیں۔ سامعین محترم، وہ تو وہاں پہنچے جہاں جبرائیل بھی نہ پہنچے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ جو پتھروں کے بدلے پھول دے گیا، خون کے بدلے دودھ دے گیا، نفرتوں کے بدلے محبتیں بانٹ گیا، نفرتوں کے بدلے محبتیں بانٹ گیا، ہم اس کی شان کو کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ وہ تو وہاں پہنچے جہاں جبرائیل بھی نہ پہنچے، تو پھر یہ رسمی القاب اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ موضوع ہی ایسا معطر اور منور کر دینے والا ہے۔ آج ہم اس امر کی ضرورت ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا جائے، حقیقی طور پر اپنایا جائے۔ یہ صرف سننے سنانے کی باتیں نہیں بلکہ عمل کرنے کی باتیں ہیں، اور اس پر عمل کر کے ہمیں حضور علیہ السلام کے اصحاب نے بتایا ہے، پریکٹیکلی عمل کر کے ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح عمل کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی متعدد مقامات پر فرمایا
کہ میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول اگر تمہیں کچھ دیں تو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اگر تمہیں کسی چیز سے منع کریں فانتہوا تو رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سامعین محترم، کبھی فرمایا ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو فرمایا ان سے فرما دیجئے فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ ان سے کہہ دو کہ میری اتباع کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، اور جب رسول کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب تم رسول کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پھر جب اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ حسین موضوع ہے، یہ وہ حسین نعمت ہے کہ جس نے اپنا لیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے